اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ لہب کو پورا کیا تھا، ہم نے کہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ میں ریوائز کر لوں گا، اور لیکن آپ کو کویشچن آنسرس کرنے ہوں گے۔ تو ابھی تک کے تو کویشچن آنسرس کسی نے نہیں بھیجے ہمیں، یا بھیجے ہیں تو بہت کم ملے ہیں ہمارے کوآرڈینیٹر صاحب کو۔ تو جس نے نہیں بھیجے ہیں وہ اپنے کویشچن آنسرز وغیرہ جو ہے وہ بھیج دیں۔ تو ہم یہ سورہ لہب کو دیکھتے ہیں، اس کے بارے میں کیا تھا شان نزول۔ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا، حکم ہوا کہ آپ جو ہے وہ جا کر کے لوگوں میں علل اعلان یعنی با اعلانیہ طور پہ اسلام کی دعوت کو پیش کریں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو عرب کا طریقہ کار تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جاتے تھے اور جا کر کے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو جاتے تھے، کسی بھی چٹان کے اوپر یا پہاڑ کے اوپر، اور اسی طریقے سے وہاں پر جو ہے نا کھڑے ہو کر کے اپنے جانوروں کے جو ہے نا کان وغیرہ کاٹ دیتے تھے، کان اور ناک وغیرہ کاٹ دیتے تھے، اپنے کپڑے پھاڑ لیتے تھے، اور چیخ چیخ کے لوگوں کو بلاتے تھے اپنی طرف کے، اکٹھا کرتے تھے کہ جیسے جنگ ہو رہی ہے یا فلاں چیز کا کوئی اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ دشمن نے ان کو مارا ہے، اور سارے کے سارے مل کر کے ان کے حملے کا جواب دیں۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ان کو اسلام کی دعوت کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صفا کی پہاڑی، جیسے صفا کی پہاڑی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کہاں پر واقع ہے، یہ مکے میں حرم کے قریب جو ہے وہ یہ دونوں پہاڑیاں ہیں جس کے درمیان صفا اور مروہ اگر آپ نے دیکھا ہو تو جہاں پہ جب عمرے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پہ سعی کرتے ہیں، ان پہاڑیوں کے درمیان جو ہے وہ قدم مطلب تیز تیز چلانے ہوتے ہیں۔ اور وہ واقعہ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو ہیں اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو جا کر کے مکے میں چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت جو ہے جب انہوں نے بھوک پیاس کی شدت سے حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے رو رہے تھے تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ تیزی سے پہاڑیوں کے درمیان بھاگی تھی، تو وہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔
تو یہاں پر یہ کہ جو ہے وہ خبر سنا دی گئی ہے کہ اعلیٰ اسلام کی دعوت میں جو ہے جب حکم ہوا تو نبی کے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ گئے اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے زور زور سے جو ہے نا بلا کر پکارا، تو لوگ جو ہے وہ جو ہے تیزی سے بھاگتے ہوئے ان کی طرف آئے. تو جب لوگ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے یعنی اس ماؤنٹین کے پیچھے سے تمہارے اوپر ایک فوج ہے، ایک آرمی ہے جو ہے حملہ کرنے والی ہے، تو کیا تم میری اس بات کو ایکسیپٹ کرو گے؟ کیا اس بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے جواب دیا بے شک ہم آپ کے بات کا یقین کریں گے کیونکہ آپ سچے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور تمہیں آخرت کے انجام سے ڈرانے آیا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا وہاں پہ جب ظاہر سی بات ہے وہ بھی کہیں پہ ابو لہاب جو کہ سگا چچا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ جو ہے وہ حضرت حمزہ کا بھائی تھا، تو وہ جو ہے وہ بھی وہاں پر کہیں پر ہوں گے بیٹھے ہوئے یا اپنے کام میں مصروف ہوں گے، وہاں سے وہ بھی بھاگتے ہوئے آئے تھے. جب وہ وہاں پر آئے تو انہوں نے دیکھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام دی تو انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ اچھا اس کام کے لیے ہمیں بلایا، ہم تو سمجھے تھے کہ بہت ہی بڑا کام تم ہمیں کرنے کے لیے کیا بول رہے ہو اور تم نے اس کام کے لیے بلایا. تو وہ جو ہے وہ یہاں پر آ کر کے اس نے جو ہے نا بہت ناراضگی کا اظہار کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو پھر وہ کہہ کر گیا کہ تمہارے لیے جو معاذ اللہ ہلاکت ہو، اور تم جو ہے وہ یہاں پر ہمیں اس لیے جمع کر کے ہمارا وقت ضائع کیا، معاذ اللہ، مطلب الٹی سیدھی باتیں اس نے کی. تو ابو لہب کی طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے پر اللہ تعالیٰ نے سورت کو نازل فرمایا، اور جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی جو تھی ام جمیل کہتے تھے کہ ان کے ابو جہل کا جو بیٹا تھا اس کا نام تھا جمیل، تو یہ ام جمیل یعنی جمیل کی ماں. تو ام جمیل جو ہے وہ بھی ان کی مذمت کی گئی کیونکہ وہ بھی ان کا اس معاملے میں ساتھ دیتی تھی کہ اسلام کے خلاف کوئی بھی بات ہو تو ان کے خلاف وہ جو ہے نا وہ کھڑی ہوتی تھی اس میں اپنے شوہر کے ساتھ. ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی بچھاتی تھیں، اس کے علاوہ جو ہے آپ کی جو ہے وہ کانسپریسی بھی کرتی تھیں، چغلی بھی لگاتی تھیں، ادھر ادھر تکلیفیں پہنچاتی تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، الٹی سیدھی بات ان سے منسوب کرتی تھیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں کو دنیا اور آخرت میں شدید عذاب کی عبرت خبر جو ہے وہ سنائی ہے کہ ان کو آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی ہوگا. اور کیسا عذاب ہوگا تو اس کے لیے بھی بتا دیا کہ جیسے جو ہے کتے کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، اسی طریقے سے جو آپ نے کبھی دیکھا ڈیٹس، پام ڈیٹس کا جو ڈیٹس کا جو ٹری ہوتا ہے، اس کے اندر جو چھال ہوتی ہے، اس کی جو اس کا اپر سرفیس ہے، اس سے اگر کوئی ڈوری بنائی جائے بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ ٹوٹ نہیں سکتی. اس سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے پھر اس طریقے سے اپنی جو ہے وہ اس کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی ایک رسی بنائے گی جو کہ قیامت کے روز جو ہے اپنے شوہر کے گلے میں ڈال کر کے اس کو بالکل جانوروں کی طرح گھسیٹے گی تو وہ رسی ٹوٹ نہیں سکے گی. تو یہاں پہ اب جو ہے اس کو میں پڑھ دیتا ہوں، میں نے پڑھا بھی تھا پچھلی دفعہ بھی. تو میرا خیال ہے کہ میں اس میں آپ میں سے کہتا ہوں جناب یہ حمزہ، چلیں بیٹا پڑھیے سورہ تبت یدا، اور اگر آپ اس کا ٹرانسلیشن بھی پڑھ سکتے ہیں تو وہ بھی تیزی سے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں آپ؟ نہیں. کیوں انگلش میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں. انگلش میں بھی نہیں پڑھ سکتے؟ If I open in front of you in English, will you be able to read? Yeah. Then that's what I am asking. یہ لیجئے آپ کو میں نے انگلش میں کھول کے دے دیا. I seek refuge with Allah from the Asura Shaitan. In the name of Allah, the most merciful, compassionate, the most merciful. Perish the two hands of Abu Lahab, and perish he. Neither his wealth befitted him nor what he earned. He will soon enter a fire of blazing flames, and his wife as well, the carrier of firewood. Around her neck is a well twisted rope of palm fiber.
palm fiber. اوکے, تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے وہ ترجمہ ہم نے پچھلی دفعہ پڑھا تھا کہ اس میں سب سے پہلے کیا بتایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے, نہ اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا سیصلی نارا ذات لہب, وہ جلد شولوں والی آگ میں جلے گا اور اس کی بیوی بھی آگ میں ہوگی. وامرأتہ حمالۃ الحطب, لکڑیاں اور ایندھن اٹھائے پھرتی رہنے والی ہے. یہ جو جہنم کے اندر بھی جو ہے لکڑیاں اور ایندھن اٹھا کے چل رہی ہوں گی اور جہنم کی آگ کو بڑھا رہی ہوں گی. فی جیدہا حبل من مسد, اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی جو ہے وہ ڈالی جائے گی, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بالکل جیسے کہتے ہیں نا جانور کی طرح, کتے کے جیسے پٹا ڈالا جاتا ہے اس طریقے سے وہ ڈال کر کے رسی جو ہے اس کو گھسیٹیں گی. اس کے اوپر جو ہے وہ ایکٹیویٹی کیا ہے کہ عملی بات کیا تھی کہ دنیاوی مال دولت عزت شان شوکت کو نجات کا ذریعہ نہیں بننا سمجھنا چاہیے, بلکہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایمان اور نیک اعمال ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے نجات کا ذریعہ بنیں گے. تو جو دنیا کی اسباب ہیں یہ انسان کی بخشش نہیں کروائیں گے, بلکہ جو آپ کے اچھے نیک اعمال ہیں تو جو فضائل ہیں وہی آپ کو بچا سکتے ہیں. اللہ کے فضل جو ہوگا وہ بچائے. فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کون بچہ پڑھ سکتا ہے اس کو؟ خدیجہ آپ پڑھ سکتی ہیں فرمان نبی کو؟ خدیجہ. حمزہ آپ اپنا بند کر لیجئے بیٹا مائک. خدیجہ جلدی سے, یہ جو فرمان نبی میں نے سامنے دکھا رہا ہوں. اچھا, دوزخ والوں میں سب سے ہلکا عذاب عذاب اس آدمی کو ہوگا اس آدمی کو ہوگا جسے آگ کی دو جوتیاں تسموں سمیت پہنائی جائیں گی, جس سے کا دماغ کھول رہا ہوگا. جس طرح ہانڈی میں ہانڈی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ ہانڈی کہتے ہیں پتیلے کو. جس طرح ہانڈی میں پانی جوش سے کھولتا ہے, یعنی اگر پانی کو پتیلے میں ڈال کر کے ابالے تو وہ کیسے جوش مارے گا, اس طرح کی بات یہاں پہ بتا رہے ہیں. جس طرح ہانڈی میں پانی جوش سے کھولتا ہے, وہ سمجھ رہا ہوگا کہ اسے سب سے سخت عذاب دیا گیا ہے, حالانکہ اسے سب سے ہلکا عذاب دیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہے بات. عائشہ ظفر, آپ سے سوال یہ کروں میں بیٹا؟ عائشہ موجود ہیں؟ جی عائشہ یہ بتائیے کہ یہ جو عذاب کی بات پڑی ہے کہ سب سے چھوٹا عذاب جو ملے گا وہ تو ملے گا اس کو کہ جن کو جوتے پہنا دیے جائیں گے آگ کے, اور جب وہ آگ کے جوتے پہنیں گے, یہ شوز پہنیں گے, تو اس کی وجہ سے اس کا دماغ جو ہے وہ بالکل جیسے پتیلے کے اندر پانی ابلتا ہے اس طریقے سے اس کا دماغ جو ہے وہ ابلنا شروع کر دے گا گرمی سے. تو یہ کس کو عذاب ہوگا پتہ ہے کسی کو؟ عائشہ آپ کو پتہ ہے؟ کہاں عائشہ؟ آواز نہیں آئی آپ کی. گندے کام کریں گے جی گندے کام کریں گے. نہیں, یہ جو عذاب ہے سب سے ہلکا عذاب دوزخ کا, وہ کس کو ملے گا؟ میں اس کا نام پوچھنا چاہ رہا ہوں. کیا پتا ہے آپ لوگوں کو کسی کو بھی؟ سب سے عذاب ہلکا, سب سے بالکل لائٹ جو سارٹ آف پنشمنٹ ہے وہ کس کو ملے گی قیامت کے روز؟ یہ جو بتایا گیا. جی بالکل, کس نے جواب دیا؟ یہ محمد حمزہ نے. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ. یہ جو عذاب ہوگا یہ صرف اور صرف ملے گا ہلکا ترین, سب سے لائٹر جسے کہتے ہیں یہ پنشمنٹ, وہ کس کی ہے؟ وہ ابو طالب کی ہے, جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. اور چونکہ انہوں نے جو ہے وہ دین اسلام کے لیے بہت کام کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ساتھ دیا, لیکن آخر تک بھی جو ہے وہ اپنے مرتے وقت تک کے جو ہے وہ ایمان نہیں لائے تھے. جی عائشہ آپ کچھ کہہ رہی ہیں بیٹا؟ جی عائشہ آپ نے ریز ہینڈ کیا تھا. نتھنگ. چلیں جی,
قرآن حکیم کی یہ پیشن گوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ حاصل ہوگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بے نام و نشان رہے گا، ہر بہر پوری ہوئی جب آج دنیا میں ابو لہب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، البتہ اس پر لعنت کا سلسلہ جاری ہے۔ مسلمان جب بھی اپنی نمازوں میں سورہ لہب کی تلاوت کرتے ہیں تو اس دشمن و گستاخ رسول پر لعنت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اب پھر ہم نے علم و عمل کی باتیں پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رسول کے دشمن دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کو خود جواب اور عبرتناک سزا دیتا ہے۔ اللہ خود جو ہے اپنے رسول کے نافرمانوں کو خود جواب اور عبرتناک سزا دیتا ہے۔ ایمان والوں ہی کو ان کے نیک اعمال اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں دیا ہوا مال آخرت میں کام آئے گا۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب ہے۔ دین اسلام کو قبول نہ کرنے والوں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے والوں، رکاوٹ کا مطلب ان کو روکنے والوں، اس کے کام سے رکاوٹ ڈالنے والوں کے لیے بہت ہی برا انجام ہے۔ آخرت میں انسان کا انجام اس کے عقیدے مینز جو اس نے سوچا ہے، جو اس کا ایمان ہے اور عمل کے مطابق ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں ان خالی جگہوں کے اوپر۔ میرا خیال ہے خالی جگہ ہم نے چھوڑ دی تھی لاسٹ ٹائم، میں نے کہا تھا یہ پورا کا پورا کام آپ لوگ کر کے آئیے گا، تو پھر میں اس میں سے پوچھوں گا سوال و جواب۔ تو سب سے پہلی میں فل ان دا بلینکس چاہوں گا کہ کون بتائے گا، وہ ہاتھ کھڑا کر دے، میں دیکھ لوں فوراً۔ سورہ لہب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈیش کا انجام بیان ہوا ہے۔ کس کا انجام بیان ہوا ہے؟ ابو لہب۔ کیوں جواب کیوں دیا؟ ہاتھ اٹھانے کو میں نے کہا تھا ہاتھ اٹھانا۔ سورہ لہب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ماذا فاطمہ؟ جی بیٹا ابو لہب، لیکن آپ کو بولنا نہیں چاہیے تھا نا، آپ کو کہنا چاہیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گستاخ رسول کا جو انجام بیان ہوا، کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں ان کا انجام، تو وہ کس کا انجام ہے؟ وہ ڈیفینیٹلی ابو لہب جو ہے وہ سب سے پہلے تھا۔ سیکنڈ ہے آخرت میں انسان کا انجام اس کے ڈیش کے مطابق ہوگا۔ یہاں پہ ہم نے کہیں پڑھا بھی ہے ابھی، آخرت میں انسان کا انجام اس کے ڈیش کے مطابق ہوگا۔ جناب یہ تو مائزہ آپ نے بتا دیا، تو اب کوئی اور بتائے گا؟ آپ نہ بتائیں، کوئی اور ہاتھ اٹھائے تو بتائیں۔ ابراہیم جی بیٹا، آخرت میں انسان کا انجام جو ہے وہ اس کے ڈیش کے مطابق ہوگا، اعمالوں کے مطابق۔ اعمالوں کے مطابق۔ ویری گڈ۔ کس نے بولا یہ؟ دانیہ فاروقی نے؟ جی تو یہ ابراہیم سلیمان کیوں نہیں بول رہے؟ پہلے سے کیسے بتا دیا آپ نے؟ ابھی تو میں نے آپ کا تو نام نہیں لیا تھا۔ چلے جی تھرڈ پہ آ جاتے ہیں۔ تھرڈ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینے کے لیے ڈیش پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے ڈیش پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ جی who's raised his hand؟ مائزہ اور کون ہے؟ صفا۔ کس نے بولا یہ ابراہیم سلیمان نے بولا شاید۔ کس نے بولا؟ میں نے کہا ہاتھ اٹھائیں، بولے کوئی بھی نہیں، بولیں گے تو I will not consider your answer۔ ہاں جی یہاں پہ صرف مائزہ فاطمہ کا ہی اٹھا ہوا تھا ہاتھ۔ جی مائزہ فاطمہ بتائیے۔ غار ہرا۔ غار ہرا نہیں ہے، غلط آنسر ہے۔ آپ کو بتایا بھی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پہ ہم نے پڑھا تھا شروع میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے کہاں لے گئے تھے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ دعوت اسلام دینے کا حکم فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفا کے پہاڑ پر گئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب مکہ مدینہ میں جاتے ہیں تو جو حرم کے قریب دو پہاڑ ہیں، انہی نشانیوں میں سے وہ نشانی تھے کہ وہاں پر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ پورا کا پورا اس پہ ہے۔ تو یہ صفا کی پہاڑ۔ مجھے لگا آپ نے بولا دعویٰ اور خلیفہ معاویہ فاطمہ، مائزہ فاطمہ نا، تو میں نے کیا بولا؟ معاویہ۔ اچھا میں نے مائزہ ہی بولا تھا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے صفا پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ ٹھیک ہے،
اسلام کی. تو یہ سب سے پہلی جو دعوت ہوئی تھی. چلے جی نیکسٹ کوشچن ہے, انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے لیے ڈیش کا عذاب ہے. کس کا عذاب ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے, جو اردو پڑھ سکتے ہیں. جی حمزہ اینڈ حمیرہ. جہنم. جہنم کی آگ کا عذاب ہے, جہنم کی آگ کا عذاب ہے. ٹھیک ہے. ام جمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈیش بچھاتی تھی. تو کیا بچھاتی تھی؟ وہ کانٹے بچھاتی تھی. ٹھیک ہے. چلیں جی آگے. معلومات. ابو لہب کے معنی, ابو لہب کی کمائی لکڑیاں اٹھانے والی اور بٹی ہوئی رسی کی وضاحت تو میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ کیا ہے. اچھا جی جلدی جلدی سوالات کر لیتے ہیں. سوالات کے اندر سب سے پہلا سوال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ لہب کیوں نازل فرمائی؟ اب میں دوبارہ سے ہاتھ اٹھانے کے لیے کہوں گا تو بتائیے سب سے پہلے کہ کس جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کیوں جو ہے وہ یہ سورہ لہب نازل فرمائی. اس کا شان نزول میں نے بتا دیا ہے. جی مائزہ فاطمہ. ابو لہب کو لعنت دینے کے لیے. ابو لہب اور جو کافر ہے. نہیں, اور اس کی بیوی کے بارے میں بھی تو ہے, اور پھر وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی چلیں. نیکسٹ کوشچن ہے, ابو لہب پر لعنت کا سلسلہ کس طرح جاری ہے؟ ابو لہب پر لعنت کا سلسلہ کس طرح جاری ہے, یعنی کیسے کنٹینیوڈ ہے؟ اس کے اوپر لعنت آج بھی پڑتی ہے, نہیں پڑتی ہے؟ پڑتی ہے. میں نے کوئی اس طرح سے جواب دینے کو نہیں بولا. جو بھی بول رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے. ٹھیک ہے. حمزہ آپ نے شاید جواب دیا تو یہ نہ کریں. اوکے. نہیں. پھر کس نے جواب دیا تھا یہ بیچ میں؟ کون بولا تھا یہ بیچ میں؟ دانیال. دانیال. دانیہ فاروقی آئی تھنک سو. کریکٹ. ڈونٹ ڈو لائک دس. ہاں تو جواب کیا ہے اس کا؟ سوال ہے ابو لہب پر لعنت کا سلسلہ کس طرح جاری ہے؟ ارحم آپ بتائیے. دانیہ آپ میوٹ کیجئے اپنا مائک. ارحم آپ بتائیے اس کا جواب. ابو لہب پر لعنت کا سلسلہ کس طرح جاری ہے؟ جب ہم یہ سورہ پڑھتے ہیں. نہیں, کس طرح جاری ہے, مطلب سورہ پڑھیں یا اس پہ آخرت کے لیے بھی کیسا ہے, کیسے جاری ہے, کیسے کنٹینیوڈ ہے اس کے اوپر لعنت کا سلسلہ؟ جب بھی ہم یہ سورت پڑھتے ہیں تو اس کے اوپر لعنت بھیجی جاتی ہے, اور وہ آخرت کے اندر تو عذاب میں جائے گا ہی جائے گا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا, کیونکہ اس سورت کے اندر ہی کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت ہے نا. یہ دیکھیے یہاں پہ کہہ دیا نا اللہ تعالیٰ نے کہ اس کا مال کچھ بھی کام نہیں آیا, جلد چولوں کی آگ میں جلے گا, اس کی بیوی بھی جلے گی. تو یہ اس کے اوپر لعنت موجود ہے. یہ پوری سورت سے اس کے اوپر لعنت پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے. چلے جی آتے ہیں پوائنٹ نمبر 3. اہل مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کی کوئی 2 باتیں تحریر کریں. تو اہل مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کے اندر جو ہے وہ کیا باتیں کہی تھیں, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. تو کس بچے کو یہ یاد ہے کہ کیا باتیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پہلے خطاب میں کہی تھیں جب یہ پہاڑ پہ کھڑے ہوئے تھے؟ حمزہ حمیرہ آپ بتا سکتے ہیں دونوں میں سے کوئی؟ حمیرہ. جی بیٹا کوئی ایسی بات بتائیں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. حمیرہ آپ بتا سکتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب میں کوئی 2 باتیں کہی ہوں جو کہ اہل مکہ سے انہوں نے کہی تھیں بلا کر کے صفا کی پہاڑی پہ, وہ کیا ہے؟ کوئی بتا سکتی ہیں حمیرہ یا نہیں؟ نہیں. چلیں جی عائشہ آپ بتا سکتی ہیں؟ خدیجہ, ارحم, اویس. جی بیٹا ارحم, اویس بتائیے. ارحم, اویس. اب انہوں نے کہا تھا کہ
آپ ہمارے دشمن بنیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہم بنیں گے. نہیں 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 نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تو دشمن سے کے بارے میں ہی کچھ بات کہی تھی، لیکن کیا کہی تھی ایگزیکٹلی وہ بات بتائیے. اینی ون ایلس؟ خدیجہ؟ دانیہ فاروقی؟ دانیہ کین یو ٹیل می ناؤ؟ جی میں نے تو ہاتھ ریز ہی نہیں کیا تھا. میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ نے نہیں ریز کیا، مجھے پتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نے نہیں پوچھا ابھی ارم، میں نے ابھی آپ کو نہیں پوچھا. ذرا ہولڈ کیجیے ذرا، مجھے دوسروں کو بھی دیکھ کے پھر میں آپ واپس آؤں گا آپ کی طرف. شہتاج علینا، کین یو آنسر آف دس کوشچن؟ اہل مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کی کوئی 2 باتیں آپ جو ہے وہ بتائیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کہا تھا سب سے پہلے؟ چلے بیٹا آرام بتائیے، آپ کچھ بول رہے تھے. انہوں نے کہا تھا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، آپ مجھے مان لیں گے؟ پھر انہوں نے کہا جی میں آپ کو جیسے ٹرسٹ کر لوں گا کہ میں جی آپ کو. ہاں، ایک تو یہ بات ہے کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج آپ پہ حملہ کرنے والی، تو کیا آپ یہ بات مان لیں گے؟ تو پہلی تو بات یہ تھی. اور دوسری بات کیا تھی کہ انہوں نے پوچھا کہ کیوں آپ یہ میری بات مان لیں گے؟ تو پھر دوسری بات میں انہوں نے کیا کہا؟ کیونکہ آپ ہمیشہ سے صادق اور امین ہیں اور آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. یہ 2 باتیں جو ہے وہ سب نے کنفیس کی تھی. چلے جی، پھر اپنے استاذہ سے ابو لہب اور ام جمیل کے بارے میں معلوم کر کے دونوں کے عبرتناک انجام پر ایک مضمون تحریر کریں. میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ وہ دونوں جو ہے وہ جو ابو لہب تھا، پھر اسی طریقے سے اس کے ہاتھ جو وہ ٹوٹنے کی جب بات یہاں پر ہوئی تو دنیا میں بھی وہ اسی طریقے سے رسوا ہو کے ہی جو ہے وہ مرا ہے. اچھا، کوئی آپ کو کبھی اسکول یا محلے میں تنگ کرتا ہے، مثلا کچرا پھینکتا ہے یا دھکے دیتا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ تو گھریلو سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کریں گے. پھر آپ بھی اس کے اوپر کچرا ڈال دیں گے؟ نہیں، آپ اس سے اچھے سے پیش آئیں گے. ٹھیک ہے جی، ابھی یہ سورت کا ترجمہ آپ کو یاد کرنا ہوگا. اب ہم آ جاتے ہیں سورہ اخلاص پہ. اور سورہ اخلاص کیا ہے یہ سب نے بچوں کو میرا خیال ہے یاد بھی ہوگی یہ سورت. ٹھیک ہے نا؟ سورہ اخلاص کیا ہے کہ آپ کو پتا ہے یہ سورت عموماً بچوں کو یاد ہوتی ہے. جیسے سورہ کوثر یاد ہے، چھوٹی سی سورت ہے، اسی طرح سے یہ بھی چھوٹی سی سورت ہے. لیکن اس کی ایک خاص بات ہے سورت کی. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے شروع کے دور میں جو ہے وہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے. تو یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ جو کرسچنز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ. اس طریقے سے انہوں نے جو یہودی ہیں ان میں بھی ایک گروپ ہے جو کہ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا ذکر جو ہے قرآن کے اندر بھی سورہ توبہ میں موجود ہے اس کے بارے میں. تو یہ حقیقت ہے. لیکن یہ کہ انہوں نے اپنے انبیاء کرام کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا بنایا. اور مکے کے مشرکین نے فرشتوں کو جو ہے مطلب مکے کے اندر اگر آپ دیکھیے تو مکے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھیجے گئے ہیں اس سے پہلے جو ہے وہ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ وہاں پہ نبی کے طور پر مبعوث ہوئے ہیں، رسول کے طور پر مبعوث ہوئے ہیں. تو ان کے بعد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہے وہاں پر کوئی ان کے پاس کوئی مکے کے اندر جو ہے وہ نبی یا رسول نہیں نظر آتا. تو یہاں پہ جو ہے وہ جب انہوں نے بنایا تو مشرکین مکہ نے کیا کیا، انہوں نے فرشتوں کو جو ہے، فرشتے کیسے کہتے ہیں ہم جو آپ کے پاس جو ہے نا جو فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اینجلز کو، انہوں نے کیا کیا؟ مشرکین نے فرشتوں کو جو ہے اللہ کی بیٹیاں بنا لیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ٹھیک ہے، مکے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے خاندان کے بارے میں پوچھتے تھے. پھر ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس اللہ کو مانو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس کائنات کو پیدا کیا، وہ اس تمام کا مالک ہے، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، تو اس کی بات کو مانو. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں. چلو محمد یہ تو بتاؤ کہ وہ اللہ جو تم اللہ کی بات کرتے ہو وہ اللہ ہے کیسا؟
نظر کیسا آتا ہے. اچھا اس کے ماں باپ کون ہے معاذ اللہ, اور اس نے کس کو پیدا کیا ہے, اچھا وہ جو ہے وہ میل ہے یا فیمیل ہے معاذ اللہ, اور اس کو جو ہے وہ سونا چاندی کا بنا ہوا ہے, یا وہ کھاتا پیتا کیا ہے اور رہتا کس طرح سے, وہ کس طرح سے اس کے وہ ڈسینڈنٹس میں چل رہا ہے, یہ ساری باتیں. مائزہ فاطمہ آپ نے ہاتھ اٹھایا, کچھ بات کہنی ہے, کچھ پوچھنا ہے؟ جی سر ایک چیز پوچھنا ہے مجھے. جی جی پوچھیں. پہلے جو قریش تھے جو ان کے آئیڈلس تھے وہ ایک ریئل بندوں کے اوپر تھے نا نام. ہاں وہ تو آئیڈلز کی بات ہو رہی ہے نا, وہ تو آپ نے آئیڈلز کی بات پوچھی ہے. وہ تو جو ان کے بندوں کے نام انہوں نے رکھے ہوئے تھے وہ انہوں نے لات منات اور عزا رکھے تھے, لیکن وہ آئیڈلز ان کے بندوں کے نام پہ نہیں تھے. اس طرح سے تھا, لات جو ہے وہ اللہ کی جو انہوں نے فیمیل بنائی تھی لات, ٹھیک ہے نا. تو اسی طریقے سے لات منات جو ہے المانے سے جو ہے وہ اللہ کی صفت جو ہے وہ المانے بھی ہے, تو اس سے انہوں نے جو ہے وہ اس کی فیمیل بنائی تھی منات, ٹھیک ہے نا. العزو جو ہے العزیز سے جو ہے انہوں نے العزا بنا دی, ان کی جو ہے وہ اللہ کی ایک فیمیل بنا دی انہوں نے. تو یہ نام رکھے تھے انہوں نے. عائشہ آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں, آپ نے مائک کھولا ہے. اچھا جی, تو یہ جو ہے وہ انہوں نے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی میرا خیال ہے. ہم آئے سر اوکے. تو یہودیوں اور عیسائی, اچھا اب یہ ہوا کہ انہوں نے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاندان کے بارے میں پوچھتے تھے آپ سے, سب غلط باتوں کا اس صورت میں جو ہے جواب اللہ تعالیٰ نے خود دیا. اور بعد میں عرب کے دیگر جو ہے وہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کے سوال کرنے لگے, اور کہا کہ کبھی مدینہ طیبہ کے یہود نے اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوال پوچھا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے, اس کی جو ہے وہ جینڈر کیا ہے, کیا وہ سونا چاندی یا پیتل کا بنا ہوا ہے, مطلب یہ پیتل تو کہتے ہیں نا جناب کاپر کا, تو کہہ رہے ہیں کہ وہ گولڈ کا بنا ہے یا سلور کا بنا ہے یا کاپر کا بنا ہے, وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے, کیا وہ کچھ کھاتا پیتا بھی ہے, یعنی اس کی حاجت کے بارے میں پوچھنے لگ گئے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا کی وراثت کس سے ملی, یعنی کس نے جو ہے اس کو دنیا کے لیے جو ہے وہ خدا بنایا ہے معاذ اللہ, اس کے بارے میں پوچھتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بعد دنیا کا وارث کون ہوگا, ٹھیک ہے, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ آج ہیں تو کل اگر وہ نہیں ہوئے معاذ اللہ تو پھر کون ان کے بعد جو ہے وہ اس کائنات کو چلائے گا. یہ ساری باتیں جو ہے وہ ان سے سوالات کرتے تھے. کبھی نصارہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعارف کے بارے میں سوال کرتے, چنانچہ ان سب سوالوں کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سورہ اخلاص ہی پڑھ کر سنائی, ٹھیک ہے نا. اس صورت میں توحید کا بیان, توحید کیسے کہتے ہیں, توحید کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ صفت جو کہ اس کو ہر صورت ایک جو ہے وہ گردانتی ہے. انہیں بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر صفت میں جو ہے وہ ایک ہے, اپنا طور پہ یونیک ہے. مطلب ایک تو میں کہوں گا ایک تو تعداد ہو جاتی ہے, تو میں تعداد کو یونٹ اپنا لمٹ نہیں کریں گے. ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے کہ وہ ہر صفت کے اندر, دنیا کے اندر وہ اس صفت کا یونیک ہے, اس جیسی صفت کسی کی ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتی ہے. تو یہ بتایا گیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے, اور اس کا نہ کوئی باپ ہے, نہ کوئی اس کی اولاد ہے, اور نہ ہی کوئی کسی اعتبار سے بھی اس جیسا اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اس جیسے کے برابر بھی اس کی مثال بھی کوئی اس جیسی نہیں ملتی ہے اس دنیا میں. تو اچھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس سورت سے متعلق بھی ہے, اور وہ کیا حدیث ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ تو ٹوٹل 112 نمبر سورت ہے, اس کی ٹوٹل 4 آیات ہیں اور 1 رکوع بنتا ہے. اور کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو 1/3 قرآن کے برابر قرار دیا ہے, کہ ٹوٹل جو آپ کا قرآن حکیم ہے اس کی اس سورہ اخلاص کو پڑھنا کا ثواب جو ہے وہ 1/3 قرآن کے برابر ہوتا ہے, یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے, اور اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اب وہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیے کہ جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سے جو سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جاتے تھے, اچھا کون ہے, ان کے ماں باپ کون ہیں, اچھا ان کے بعد کون ہوگا, اور یہ سونے کے بنے, چاندی کے بنے, یہ کاپر کے بنے, کھاتے پیتے کیا ہیں, اور ان کے بعد کون چلائے گا اس کو, کیسے اس نے دنیا کو بنا دی, کس نے اس کو دنیا دی, یہ نہیں سارے کے سارے سوالات تھے. ان کا جواب ان 4 آیات میں بالکل کلیئر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا, قل هو اللہ احد. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہی ہے. ایک ہی ہے کا مطلب میں نے آپ کو بتایا تعداد تو ایک ہے یہ, اور یونیکنیس کے لحاظ سے وہی یونیک ہے, پوری کی پوری کائنات میں اس جیسا کوئی نہیں, وہ اکیلا یونیک واحد ہے. اللہ الصمد, اور وہ بے نیاز ہے, اس کو کوئی حاجت نہیں ہے اس قسم کی کہ نہ اس کو کھانے کی حاجت ہے نہ اس کو یہ تو کھانے اور پینے اور رہنے سہنے کی حاجت یا زندگی کی جو ضروریات ہیں وہ تو ہماری ہے نا. ایک انسان جو ہے
وہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد وہ دنیا میں اپنا وقت گزار کر کے جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد تو اس کی کوئی حاجت باقی نہیں رہتی، لیکن مرنے کے بعد بھی اس کی روح تو اللہ کے پاس واپس لوٹ کے جا ہی رہی ہے۔ تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ انسان جو ہے جب اس کی حاجت یا اس کی ضرورت یا اس کی نیڈ جو ہے وہ دنیا کی نیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو آخرت میں تو اس کے لیے بھی یہاں کی نیڈ تو اس کی وہ جو کھانا پینا اس کو یہاں پہ میسر ہے، وہ تو اس کو مرنے کے بعد اس کو قبر کے اندر تو نہیں مل رہا۔ تو یہ چیزیں ڈیفرنٹ ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ جو آپ کی ضرورتیں ہیں اس ضرورتوں سے تم اللہ رب العزت کے لیے اندازہ کر رہا ہو تو وہ نہیں ہے، وہ تو بے نیاز ہے، اس کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، وہی تو چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں یہ چیزیں۔ لم یلد، اب وہ جو سوال ان سے کیا تھا کہ اچھا اس کا باپ کون ہے، تو معاذ اللہ، تو وہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا لم یلد، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس کا کوئی باپ نہیں ہے، یعنی اللہ جو ہے وہ اللہ ہی ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ولم یولد، اور نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، یعنی اس کو نہ تو اس کو کسی نے پیدا کیا اور نہ اس نے کسی اپنی اولاد کو جنم دیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس نے اپنی اولاد نہیں بنائی ہے، اپنے مخلوقات تو بنائی ہے، اپنی اولاد کسی کو نہیں بنائی، تو وہ یونیک ہے بالکل۔ تو نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، یعنی اس کی تو مثال جیسا بھی کوئی نہیں ہے اس پوری کی پوری دنیا میں، اس پوری کی پوری کائنات میں۔ تو ٹھیک ہے نا، تو یہ جنہوں نے بھی اپنے دور میں خدائی کا اور اپنے دور میں جو ہے وہ کبریائی کا بڑے ہونے کا دعویٰ کیا، چاہے فرعون ہو، چاہے شداد ہو، چاہے کوئی بھی ہو، تو اگر آپ دیکھیے تو ان سب کے ساتھ معاملہ کیا ہوا، اینڈ میں تو سب کچھ سب کے سب یہیں پہ ختم ہو گیا دنیا کے اندر، اور پھر وہ آخر میں ہاتھ ملتے ہوئے گئے۔ تو یہاں پہ ایک جاننے کی بات انہوں نے بتائی ہے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر، مغرب اور طواف کے بعد کی 2 رکعت میں سے دوسری وتر کی تیسری رکعت اور رات کو سونے سے قبل سورہ اخلاص کی تلاوت کا معمول تھا۔ یہ سب آپ بھی کریں، یعنی آپ لوگ بھی بچے، ایک تو نماز کسی نے بھی نہیں چھوڑنی ہے، اور پھر نماز کے اندر فجر، مغرب اور طواف کے بعد کی 2 رکعت جو دوسری رکعت ہوتی تھی، اور اگر وتر پڑھ لیں تو وتر کی جو تیسری رکعت ہے اس میں، اور رات میں سونے سے پہلے جو ہے سورہ اخلاص یعنی سورہ قل واللہ جو ہے وہ آپ نے پڑھ کے سونا ہے سب میں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جاننے کی بات تھی۔ آگے چلتے ہیں علم و عمل کی باتوں میں، کہ پہلے تو کیا ہے کہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اور عبادت کے بارے میں نے بتا دیا تھا کہ عبادت جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں۔ عبادت لفظ نکلا ہے عبد سے، اور عبد کا مطلب ہوتا ہے سلیو۔ سلیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام۔ اور سلیو میں اور سرونٹ کا فرق ہم پہلے لیکچر میں کر چکے ہیں۔ تو سلیو ہم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، یعنی ہمیں اللہ کا سلیو بن کے رہنا ہے اس دنیا کے اندر، کیونکہ وہی جو ہے سچا معبود ہے، اسی کو اسے مالک جو ہے وہ مانا جا سکتا ہے اور جانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی توحید کا اعلان اپنے نبی سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کروایا۔ اپنی توحید میں نے آپ کو بتا دیا، توحید کا معنی یونیکنیس، یعنی کہ اللہ یونیک ہے اس پوری کی پوری کائنات میں، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا واحد ہے۔ تو اس کا اعلان اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس سورت کے ذریعے بھی کروا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، اس کی عبادت کا فائدہ ہمیں ہی ہوگا، یعنی جو ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں تو اس کو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے، اس کو کیا حاجت کی ضرورت ہے؟ اس کی حاجت یعنی اگر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو وہ عبادت جو ہے وہ ہمیں ہی فائدہ پہنچائے گی کہ آخرت کے اندر ہماری ہی بخشش ہوگی، ہمارے ہی گناہ معاف ہوں گے۔ چوتھا ہے کہ سب مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاج ہے اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، یعنی اگر آپ دیکھیے آج بھی دنیا کے اندر کورونا وائرس ہو جائے یا کوئی چیز ہو جائے تو آپ جو ہے وہ سارے کے سارے جب ڈاکٹر فیل ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی پرابلم آ جائے، وہ سارے کے سارے دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے۔ تو اگر تو آج ہماری سائنس اتنے آگے بڑھ چکی ہو یا ہم اتنے آگے جو ہے وہ چیزوں کو سیکھ چکے ہوں تو پھر ہمیں تو پھر جو ہے وہ پھر اپنے سائنس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ سب مخلوق اللہ کی محتاج ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم نہیں ہوں گے تو کوئی دوسری مخلوق ہوگی، کوئی اور لوگ ہوں گے جو اس کی عبادت کریں گے، جو اس کی بات کو سنیں گے اور مانیں گے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس غضب سے ہم کو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ پانچواں ہے کہ اولاد کی ضرورت تو انسانوں کو ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے انسان کو ضرورت ہوتی ہے کہ اس کی اولاد ہو، تاکہ جب وہ اس کو، ہر انسان کو یہ پتا ہے کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے تو کچھ عرصے کے بعد اس کا انتقال بھی ہو جائے گا۔ جب وہ انتقال ہو جائے گا تو اپنے پیچھے کس کو چھوڑ کے جائے گا؟ وہ اپنی اولاد کو چھوڑ کے جائے گا۔ تو اس معاملے کے سلسلے میں یہاں پر یہ کہ اولاد کی ضرورت جو ہے وہ انسانوں کو ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد کیوں کہ اس وراثت کو وہ کسی کو ہینڈ اوور تھوڑی کرنا ہے اس نے۔
تو اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ذات ہے, اس کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. کوئی کسی بھی اعتبار سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر ہونے کی مثال بھی نہیں ملتی, مطلب کوئی ہے ہی نہیں. جنہوں نے بھی اگر فرعون تھے, شداد تھے, جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کے جو ہے وہ اس کا خدائی کا دعویٰ کیا, ہوا کیا اینڈ میں انجام؟ وہ مر گئے, اور مرے تو کیسی کس حالت میں مرے. تو اسی طریقے سے نمرود تھا, اب نمرود کے جو ہے اس کے ناک میں سے مچھر گھس گیا, اور اتنا جو ہے وہ اپنے سر پہ جو ہے جوتے لگواتا تھا کہ جو ہے اس کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ تو ایک طرف, وہ دیکھیے مرا. اسی طریقے سے شداد جس نے جنت بنائی, ہوا کیا اینڈ میں کہ وہ اس جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکا. فرعون جو کہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا کہ پوری کی پوری مصر کی جو جتنا کچھ ایجپٹ کے اندر کھانا پینا اور رہنا سہنا اور پانی ہے وہ سب میں دیتا ہوں, تو اس کے بعد ہوا کیا؟ فرعون کو اسی پانی کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا. اب آپ کو یہ کالم 1 ٹو کالم B جو ہے وہ ملانا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر نہیں, فائدہ ہمیں ہی ہوگا, اللہ کی صفات کے بارے میں سوال پوچھا, 1/3 قرآن قرار دیا ہے, توحید کا بیان. تو یہ جو پہلا والا ہے یہ کس سے ملے گا؟ نمبر 4 سے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص کو 1/3 آف دا قرآن جو ہے وہ قرار دیا ہے. یہ کون ہے؟ محمد سائم الحق, دیر سے آئے ہیں شاید. سائم بیٹا آپ دیر سے آئے ہیں. وعلیکم السلام, آج آپ بہت دیر سے آئے ہیں. اوکے نیٹ نہیں تھا. اچھا پرابلم تھی نیٹ میں. چلیں سیکنڈ والا دیکھتے ہیں کہ سورہ اخلاص میں ڈیش چیز ہے. کیا چیز ہے سورہ اخلاص کے اندر؟ سائم بتائیے سورہ اخلاص میں کس سے توحید کا بیان ہے. جی سب سے لاسٹ والے سے اس کو کاؤنٹر کریں گے. سورہ اخلاص میں توحید کا بیان ہے. توحید کے بارے میں مائزہ فاطمہ آپ سے میں پوچھوں گا, یہ توحید کسے کہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا بھی ہے. جی مائزہ فاطمہ. آپ بیٹا خاموش ہو, میں نے مائزہ فاطمہ سے پوچھا. جی بیٹا مائزہ فاطمہ, توحید کسے کہتے ہیں؟ توحید جو اسلام کی باتیں ہیں. نہیں, no, I categorically explained it very clearly. عبداللہ عباس. جی بیٹا آپ بتائیں. سر کتاب ہے جی اللہ کی کتاب. نہیں, عبداللہ عباس. جی بیٹا توحید کا بیان, واٹ از توحید؟ عبداللہ. نو آنسر. جی شاہتاج علینا. سر پہلا کلمہ. پہلا کلمہ تو اس کا ایک اسٹیٹمنٹ ہے نا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ورڈ جو توحید ہے اس کے کیا معنی ہیں, کیا ہے یہ؟ سر اللہ ایک ہے. اللہ ایک ہے. چلے سائم آپ کچھ بتا رہے تھے بیٹا, کچھ بہت اچھی سی بات آپ بتا رہے تھے. سائم, محمد سائم. محمد سائم نہیں آ رہے. اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے اس میں ہر صفت میں یونیک ہے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی صفت میں, ہر صفت کے اندر, ہر ایٹریبیوٹ میں وہ یونیک ہے. اوکے صفت کیا ہوتی ہے؟ ایٹریبیوٹ ہوتا ہے نا. جی خدیجہ آپ میں سے کس نے ہاتھ اٹھایا؟ خدیجہ, انیہ, سمیہ. خدیجہ, انیہ, سمیہ میں سے کس نے ہاتھ اٹھایا؟ جلدی بیٹا, تو ٹائم نہیں ہے. میں چلیں نیکسٹ پہ چلتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا ڈیش, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا فائدہ جو ہے وہ ہمیں ہی ہوگا. اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادت کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں اس سے, ہم اگر اس کی عبادت کریں گے تو ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جائیں گے. پھر کوئی کسی بھی اعتبار سے ڈیش نہیں ہے, کوئی کسی بھی اعتبار سے ڈیش نہیں ہے. سوری کون بول رہا ہے؟ سائم بیٹا جب میں پوچھوں نا, جب نام لوں تب آپ ہاتھ اٹھائیں. آپ صرف ہاتھ اٹھائیں, بولنے فوراً نہیں بول دیا کریں, ٹھیک ہے نا.
تو یہ عبداللہ عباسی آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, کچھ جواب دیں گے اس پہ؟ جی السلام علیکم وعلیکم السلام. جی میں اتنی دیر سے آپ کو آواز دے رہا ہوں تو آپ جواب ہی نہیں دے رہے. سر یہ وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا میرے خیال سے نیٹ. جی یہ بتائیے کہ کوئی کسی بھی اعتبار سے ڈیش نہیں ہے, کیا؟ اللہ کے برابر نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے برابر نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تو برابری کی کوئی مثال بھی کسی کو قائم نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے نا. اب جنہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برابری کا دعویٰ کیا, ان کے بارے میں, دعویٰ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں جو کلیم کر رہا ہے, جنہوں نے کلیم کیا کہ جناب وہ خدا ہیں جیسے فرعون, تو ان کا انجام کیا ہوا؟ سر وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کے اس دنیا سے چلے گئے. یہ ہاں, ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیا اور ان کو ختم کر دیا. جی خدیجہ آنیہ سمیہ میں سے کس نے ہاتھ اٹھایا ہے؟ خدیجہ آنیہ سمیہ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہ رہا ہے؟ میوٹ ان میوٹ تو کریں. میں نے چلیں. وہ اس کے لیے اٹھایا تھا کہ وہ لاسٹ والے کے لیے, لاسٹ والا کا آنسر وہ ہے تھرڈ کا وہ ہے آنسر. یعنی مدینہ طیبہ کے یہود نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوال پوچھا تھا, ٹھیک ہے جی. جی ارحم اویس آپ کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں. چلے جی یہ بتائیے سمد کے کیا معنی ہیں. دیکھیے یہاں پر دیکھتے ہیں ہم سمد کے معنی کیا ہیں. یہ دیکھیے اللہ الصمد, اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے. اچھا میں نے شاید انگلش کے اندر لیا ہے, نہیں سورہ فلق ہے, میں نے 14-15 یہ دیکھیے سورہ اخلاص. اللہ الصمد کے معنی جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ پڑھے تھے. کیا پڑھے تھے؟ اللہ is besought of all, needing none. تو الصمد کے معنی ہے اللہ need nothing from us, یعنی یہاں پہ دنیا سے اس کو کوئی چیز نہیں چاہیے, needing nothing, none. تو یہاں پہ یہ اللہ الصمد کے معنی, اگر ہم اردو میں جاتے ہیں تو اردو کے اندر ہم سوال یہ ہے کہ صمد کے کیا معنی ہیں. سائم نے کوئی ہاتھ اٹھایا, عزیز محمد سائم, صمد کے معنی کیا ہے؟ صمد کے معنی بے نیاز ہے. ہاں, بے نیاز کسے کہتے ہیں جناب, یہ بھی تو بتا دیجئے, بے نیاز کہتے ہیں کس کو ہیں؟ جسے کسی چیز کی عارضی نہ ہو. جی ہاں, جسے کسی چیز کی حاجت یا ضرورت نہ ہو. تو ٹھیک ہے جی, یہ بالکل صحیح سوال ہے, جواب ہے. چلیں جی اب اپنا لوور ہینڈ کیجئے اور اس کو بند کر لیجئے, اپنے مائک کو میوٹ کر لیجئے. اب جناب ہم دیتے ہیں سوال. یہودی اور عیسائیوں نے اپنے ڈیش کو اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا. عائشہ ظفر سے میرا سوال ہے, انہوں نے ہینڈ تو ریز نہیں کیا لیکن عائشہ ظفر بتائیں گی. جی بیٹا, یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے ڈیش کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا. عیسیٰ علیہ السلام. یہودیوں اور عیسائیوں نے اپنے نبیوں کو, انبیاء کو, ٹھیک ہے نا, اپنے نبیوں کو, اپنے انبیاء کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تھا. بالکل صحیح ہے, آپ نے نام لے لیا اس میں تو وہ صرف عیسائیوں کے لیے ہو جاتا ہے, لیکن یہاں پہ یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کی بات آ رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, اولاد کی ضرورت تو ڈیش کو ہوتی ہے, اولاد کی ضرورت ڈیش کو ہوتی ہے. عبداللہ عباسی صاحب. اولاد کی ضرورت انسانوں کو ہوتی ہے. انسانوں کو ہوتی ہے ڈیفینیٹلی, کیونکہ وہ ان کو اپنی نسل کو یا اپنی وراثت کو کنٹینیو کرنے کے لیے ان کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو اللہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا, ان کو اس کی چیز کی حاجت نہیں ہے, ٹھیک ہے. چلیں جی, ارحم اویس آپ کے لیے میں سوال دے رہا ہوں نمبر 4. مکے کے مشرکین نے ڈیش کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا تھا. فرشتوں کو. فرشتوں کو, ٹھیک ہے. اس پہ میرا سوال ہے کہ انہوں نے کیوں ایسا سوچا, فرشتوں کو انہوں نے کیوں جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں قرار دیا, ذرا کوئی آپ بتا پائیں گے؟ ارحم بتا پائیں گے آپ اس میں سے؟ چلیں اس سوال کو میں آپ کے لیے ابھی نماز کے لیے جا رہے ہیں, 10 منٹ کا وقفہ لے رہے ہیں, 10 منٹس کا, اس کے لیے سب کے لیے سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ انہوں نے اللہ کی
بیٹیاں ہی کیوں کہا فرشتوں کو؟ بیٹے بھی کہہ سکتے تھے، انہوں نے اللہ کی بیٹیاں کیوں کہا ان کو؟ ٹھیک ہے جی، یہ سوال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ نمبر 5 پہ ہم آتے ہیں سب سے پہلے کہ سب ڈیش اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاج ہے، تو سب کون؟ سب ڈیش، عبداللہ عباسی آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے جی، سب مخلوق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کا 5ویں کا جواب ہے مخلوق۔ مخلوق کسے کہتے ہیں؟ جتنے بھی کریشن ہے، ٹھیک ہے جو کریٹ۔ اچھا جی، اب جو ہے وہ میں آپ کو ویڈیو لگا کے، اور یہ سوال میں آپ کے پاس سب اس پہ سوچے، 10 منٹ کا ٹائم ہے، کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ہی کیوں کہا؟ بیٹا کیوں نہیں کہہ دیا؟ تو بیٹا بھی تو سوچ سکتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس پہ جواب آپ لوگ چاہیں تو اپنے پیرنٹ سے پوچھ لیجئے گا۔ بعثت عمومی کا آغاز آپ نے کیا کیا؟ یہ بھی صلح حدیبیہ کے فوراً بعد۔ آپ کو یہ ویڈیو نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ نہیں نظر آ رہی ہوگی، نہیں، اب نظر آئے گی۔ بعثت عمومی کا آغاز آپ نے کیا کیا؟ یہ بھی صلح حدیبیہ کے فوراً بعد۔ سن 6 ذی قعدہ صلح حدیبیہ ہے، سن 6 ہی کے آخر میں آپ نے بیرون عرب دعوت خطوط اور سفیروں کی ترسیل کا آغاز کر دیا۔ سن 6 کے آخر میں تو ذی قعدہ کے بعد ذی الحجہ 1 ہی مہینہ رہ گیا نا، تو اس میں تو صرف نجاشی کی طرف بھیجا گیا، چونکہ وہ جو ایمان لائے تھے نجاشی، حضرت نجاشی جن کا کہ تابعین میں شمار ہے، ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اب جو بھی تھا وہاں بادشاہ وہ عیسائی تھا، اس پہلا خطاب نے اس کو بھیجا۔ پھر یکم محرم سن 7 سے آپ نے جو خطوط اور سفیر بھیجنے شروع کیے، تو نوٹ کرتے جائیے۔ قیصر روم ہرقلیس، ہرقل اعظم، دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجے گئے آپ کا نامہ مبارک لے کر۔ خسرو پرویز، اس کی طرف عبداللہ ابن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھیجے گئے خط لے کر۔ مقوقس شاہ مصر، اصل میں شاہ کا لفظ اس کے لیے صحیح نہیں ہے، وہاں ایک مذہبی حکومت تھی عیسائیوں کی، اور پیٹریارک جو کہلاتا تھا عیسائیوں کا، جو سب سے بڑا جو ہے سردار ہوتا تھا، وہ وہاں کا بادشاہ تھا۔ ان کی طرف حضرت حاتب ابن ابی بلتع، وہ جن سے غلطی ہو گئی تھی فتح مکہ سے پہلے کہ انہوں نے ایک خط لکھ دیا تھا اپنے عزیزوں کی جان بخشی کے خیال سے، اور وہ مکے والوں کو اطلاع دے دی تھی۔ حضور نے خفیہ رکھا ہوا تھا اپنے مکے کی طرف جانے کو، لیکن انہوں نے اطلاع دیتی تھی وہ، لیکن ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے حضور نے فرما دیا تھا کہ یہ جو حاتب ابن بلتع ہے، یہ تو اصل میں صحابی ہے اور بدری ہے، لہذا اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ پہلے معاف کر چکا ہے۔ شاہ عمان کی طرف بھیجے گئے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ۔ اچھا، اب جو خاص طور پر جہاں سے کہ اب کشمکش شروع ہوئی ہے وہ ہے کہ شام سے متصل جو قبائل تھے عیسائی تھے، تو عرب قبائل یہ عیسائی تھے، کیونکہ رومن امپائر کے تحت رہے تھے، اس کے تحت انہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ وہاں ایک دعوتی وفد بھیجا گیا، چونکہ کوئی ایک بادشاہ نہیں تھا، مختلف قبائل تھے۔ 15 افراد جو ہے اس میں شہید کر دیے گئے، صرف کعب بن عبیر غفاری بچ کر آئے ہیں وہاں سے، باقی وہ شہید کر دیے گئے۔ اب یہ چونکہ سلطنت روما کے تحت تھے، تو گویا کہ اب جو چھیڑ چھاڑ کا معاملہ شروع ہوا وہ سلطنت روما سے ہوا، اور یہ اس کو میں نے اپنے نوٹس میں لکھا، میں دیکھ رہا تھا کہ آئرنی آف دی فیٹ یہ ہے کہ وہ رومی عیسائی جن کی شکست پر مسلمان بہت دل شکستہ ہوئے تھے، دل گرفتہ ہوئے تھے، جبکہ ایرانیوں نے شکست فاش دی تھی ہرقلیس کو، اور جن کی فتح جب ہوئی ہے یوم بدر کے وقت ہی ہوئی ہے، تو مسلمانوں نے جشن منایا تھا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ایرانی آتش پرست تھے، مشرکوں سے قرب رکھتے تھے، اور یہ عیسائی تھے حضرت عیسیٰ کے ماننے والے، تو مسلمانوں سے قرب رکھتے تھے۔ تو بدقسمتی جس کو میں کہہ رہا ہوں، اگرچہ یہ لفظ ہمیں استعمال نہیں کرنا چاہیے، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتی ہے، البتہ آئرنی آف فیٹ جو ہے وہ لفظ مناسب ہے اس کے لیے کہ پہلا تصادم جو ہوا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہرقلیس کے ساتھ ہوا، کہ 15 صحابہ شہید کر دیے ان قبائل نے کہ جو اس کے تابع تھے، اور خاص طور پر رئیس بصرہ شرحبیل بن عمرو غسانی، یہ بھی عرب تھا لیکن یہ بھی عیسائی تھا، باج گزار تھا، یہ بادشاہ کی شکل میں تھا، اور یہ باج گزار تھا رومی جو ایمپرر تھا اس کا۔ اس کی طرف بھیجے گئے تھے ایلچی کی حیثیت سے حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ، حارث ابن عمیر ازدی،
اس نے ان کو بھی شہید کر دیا. گویا کہ آپ کے 16 سفیر جو ہیں ان علاقوں میں شہید کر دیے گئے کہ جن علاقوں میں عیسائی آباد تھے. اور نمبر 2 یہ کہ جو ہرقل کے تابع تھے. یہ صورتحال ہوئی جس پر کہ پہلا رد عمل حضور کی طرف سے ہوا غزوہ موتا. اسے غزوہ کہتے ہیں، اگرچہ عام طور پر خیال یہ کہ غزوہ اسی کو کہتے ہیں جس میں حضور بھی شریک ہوئے ہوں. حضور اس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن ظاہر بات ہے سفیر کا جو قتل ہوتا ہے وہ اعلان جنگ ہوتا ہے. اب گویا کہ شام کے ان عیسائیوں کی طرف سے اعلان جنگ ہو گیا، تو حضور نے ایک لشکر تیار کیا 3000 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کا، اور اس میں گویا کہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا کہ کیا حالات پیش آئیں گے. آپ نے 3 جو ہیں سپہ سالاروں کا اعلان کر دیا کہ پہلے زید ابن حارثہ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر وہ شہید ہو جائیں تو جعفر ابن ابی طالب جو حضور کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت علی کے بڑے بھائی جعفر ابن ابی طالب، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ، یہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 کا آپ نے نام لے کر تعین کر دیا. اب وہاں کیا ہوا؟ جب یہ 3000 کا لشکر جو ہے یہ حدود شام میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ وہاں تو تیار ہے ایک لشکر 1 لاکھ یا 2 لاکھ پر، زیادہ روایات 2 لاکھ کی، مقابلے کے لیے تیار ہے. اب انہوں نے مشورہ کیا کہ یہ ہم 3000 ہیں، وہ 2 لاکھ ہے، فرض کیجئے 1 لاکھ بھی ہو تو کہاں 3000 کہاں 1 لاکھ، کہاں 3000 کہاں 2 لاکھ. لیکن سب لوگوں کا کہنا یہ تھا، حضرت زید ابن حارثہ نے جب مشاورت منعقد کی کہ ہمیں تو شہادت چاہیے، ہمیں فتح شکست سے کوئی غرض ہی نہیں، فیصلہ وہ مقابلہ کریں گے. لیکن مقابلہ تو کیا، بہرحال آخر کچھ نہ کچھ تو دنیا میں ریشو پروپورشن کا معاملہ ہوتا ہے نا، طاقت کا عدم توازن. لہذا وہاں صورتحال بہت مخدوش ہو گئی. حضرت زید ابن حارثہ شہید ہو گئے. حضور نے مدینے میں اعلان کر دیا زید شہید ہو گئے. اب کمان سنبھال لی ہے جعفر ابن ابی طالب نے، وہ بھی شہید ہو گئے. حضور نے اس کا بھی اعلان کر دیا. پھر اس کے بعد عبداللہ ابن رواحہ وہ بھی شہید ہو گئے. جن 3 کا نام حضور نے لیا تھا تینوں شہید ہو گئے. اب حضرت خالد ابن ولید نے، یہ میں کہنا بھول گیا کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو اندرون ملک عرب حضور کی دعوتی سرگرمیاں ایک دم تیز ہو گئی تھی، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ خالد ابن ولید جو غزوہ احد میں عارضی شکست کے ذمہ دار تھے، اور عمرو ابن العاص جو سفیر بن کر گئے تھے قریش کے اور گئے تھے نجاشی کے پاس کہ ہمارے بگوڑے یہ آ گئے ہیں مسلمان یہاں پر، یہ ہمارے غلام ہیں، انہیں واپس کرو، یہ دونوں ایمان لے آئے اسی دوران میں فتح مکہ سے پہلے. اور حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ مکے نے اپنے جگر گوشے تمہارے قدموں میں ڈال دیے ہیں. یعنی یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، خالد ابن ولید کوئی معمولی انسان نہیں ہے، عمرو ابن العاص کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. مکے نے اپنے جگر گوشے جو ہیں وہ تمہارے قدموں میں ڈال دیے. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اب میدان میں آئے. انہوں نے خود کمان سنبھالی اور بڑی حکمت عملی سے لشکر کو بچا کر نکال کر لے آئے. اس میں صرف یہ ہے کہ 12 مسلمان شہید ہوئے، باقی لشکر بچ کر نکل آیا. یہ بہت بڑی کامیابی تھی. لیکن جب یہ لشکر واپس مدینے پہنچا، مدینے والوں نے مٹی پھینکنی شروع کر دی، بگوڑے ہیں، یہ میدان سے بھاگ کر آئے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں، یہ بگوڑے نہیں ہیں، یہ تو آئے ہیں الی فئۃ، یہ اپنی بڑی جماعت کے پاس آئے ہیں تاکہ یہاں سے مزید کمک لے کر پھر جائیں. تو اس حوالے سے حضور نے فرمایا کہ نہیں، کو بگوڑے مت کہو. تو یہ غزوہ موتا ہوا. اگرچہ جرم کی سزا تو نہیں دی جا سکی، لیکن یہ بات کہ محمد رسول اللہ کے آدمی 3000 ہو کر وہ 2 لاکھ کے لشکر سے ٹکرا گئے، اس نے ایک بہت رعب قائم کر دیا پورے علاقے پر، ہلا دیا اس پورے علاقے کو کہ یہ طاقت کیسی ہے ان کے اندر. منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی ان کی دیکھا چاہیے. جس کی امید مرنے سے منسلک ہو جائے، مرنا سب سے بڑی کامیابی ہے، شہادت فی سبیل اللہ. تو اس کو کسی شے کا خوف ہوگا؟ سب سے بڑا خوف تو اسی کا ہوتا ہے، جان نہ چلی جائے. اور جو جان دینے ہی کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے، منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید نا امیدی اس کی دیکھا چاہیے. تو گویا کہ ایک بہت بڑا جو ہے زبردست رعب پڑ گیا، اور جس کے نتیجے میں سلطنت روما کی جو ہے جڑیں ہل گئی. اس کے بعد پھر ہرقل نے تیاری کی زور شور کے ساتھ. تو نپ دی ایول ان دی بڈ، یوں سمجھیے کہ اب یہ جو ہے ابھرتی ہوئی قوت جو آ رہی ہے جزیرہ نما عرب سے، اس کو ختم کرنے کے لیے اس نے اتنا بڑا لشکر تیار کیا کہ مدینے میں مسلسل حالت خوف طاری رہتی.
ذرا سا پتا کھڑکتا تھا، آ گئے رومی، آ گئے رومی، آ گئے رومی، آ گئے رومیوں کے آنے کی یہ خوف جو ہے مسلمانوں پر وہاں تھا، مشرکین بھی تھے وہاں، وہ منافقین بھی موجود تھے. لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30,000 کا لشکر تیار کیا. آپ تبوک تک پہنچے اور تبوک سرحد شام کے اوپر 30,000 کا لشکر لے کر. 30 دن تو لگے ہیں آپ کو جانے اور آنے میں، 15 دن، 20 دن آپ نے وہاں قیام کیا. ہرقل میدان میں نہیں آیا، اپنی فوج لے کر پیچھے ہٹ گیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہرقل پہچان چکا تھا جب آپ کا خط گیا تھا، دعوتی خط حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر گئے تھے، اس نے خط پڑھتے ہی پہچان لیا. وہ عالم تھا، عیسائی عالم، کہ یہ وہی ہیں کہ جن کی نوید جو ہے وہ تورات اور انجیل میں تھی. وہ چاہتا تھا ایمان لے آئے، اور اس کا تفصیلی واقعہ آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھیے کہ اس نے پوچھا کوئی عرب یہاں آیا ہوا ہے؟ معلوم ہوا کہ ہاں ایک عرب قافلہ جو ہے کاروان تجارتی آیا ہوا، ابو سفیان کی سرکردگی، اس کو بلایا، ان سے مکالمہ کیا، اور مکالمہ کر کے ایسی باتیں نکلوائیں اگلوائیں ابو سفیان سے. اس وقت تک وہ مشرک تھا، کہ جس سے سب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ واقعی اللہ کے رسول ہے، اور یہ تو ہرقل جو ہے یہ تو مسلمان ہونے پر گویا کہ آمادہ ہے. اس پر ایک بڑا جوش و خروش پیدا ہوا درباریوں میں، سپہ سالاروں میں، ان کا غصہ، ان کے نتنے پھول گئے. تو ہرقل ڈر گیا. وہ چاہتا تھا جیسے 325 سال قبل قسطنطین اعظم جو تھا، ایمپرر کانسٹنٹائن، اس نے عیسائیت اختیار کی تھی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی. اسی طرح اب بھی ہو جائے کہ میں مسلمان ہو جاؤں اور پوری رومن امپائر مسلمان ہو جائے. لیکن یہ کہ جب اس نے دیکھا کہ میرے درباری، میرے مصاحبین، میرے سپہ سالار یہ تو نتنے ان کے پھول رہے غصے سے، تو وہ اپنی وہ جو بیڑیاں پڑی ہوئی تھی سلطنت کی، بادشاہت کی، انہی میں بندھا رہ گیا، اور اس نے انکار کر دیا. پہچان چکا تھا. اس نے ساری تیاری اس اعتبار سے کی تھی کہ اس کا خیال تھا کہ جیسے غزوہ موتا میں حضور نہیں آئے تھے، مسلمانوں کا لشکر تھا، اس طرح شاید اب بھی محمد نہ آئے صلی اللہ علیہ وسلم. جب اس نے دیکھا محمد خود آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پہچان چکا تھا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لہذا وہ پیچھے ہٹنے میں عافیت سمجھی. چونکہ یہ ایک بڑا محاورہ ہے غالباً انجیل کے اندر ہے کہ وہ جیسے کہ چھری اگر تربوز یا خربوزے پہ پڑتی ہے تب بھی خربوزہ کٹتا ہے، اور اگر خربوزہ چھری پر گرے گا تب بھی خربوزہ ہی کٹے گا. اس طریقے سے چھری کا تو نقصان نہیں ہوگا، اللہ کا رسول جس سے ٹکرائے اس کے لیے شکست لازم ہے. اس لیے وہ پیچھے ہٹ گیا. حضور وہاں 20 دن قیام کر کے واپس تشریف لے آئے. جی تو میں سوال چھوڑ کے گیا تھا آپ لوگوں کے پاس کہ مکے کے مشرکین نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں قرار دیا. تو سب سے پہلے عبداللہ عباسی. جی 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 اس کی وجہ یہ تھی کہ جو تھے بت وغیرہ تھے ان میں زیادہ مونس زیادہ تھی، تو انہوں نے کہا ہم کیوں نہ ان کو بھی فرشتوں کو بھی بیٹیاں بنا لیں. اور عیسائی اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام کو نا، جی صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن وہ تو انبیاء کی بات ہو رہی ہے. میں تو بات پوچھ رہا ہوں آپ سے فرشتوں کے بارے میں. میں نے وہی ابھی پہلے بتایا تھا کہ بات کہا تھا کہ جو وہ بت تھے ان کے اور وہ وغیرہ تھے ان میں زیادہ مونس زیادہ تھی، تو چلیں اس وجہ سے انہوں نے فرشتوں چلیں کو بنا دیا. ٹھیک، چلیں. عائشہ ظفر. کیونکہ ان کو بیٹے اپنے لیے رکھنے تھے اور اچھے رکھنے تھے اپنے لیے بیٹے، اور لڑکیاں اللہ کے لیے. لڑکیاں نہیں اچھی لگتی تھی. اچھا ٹھیک ہے، کچھ حد تک آپ کا جواب صحیح ہے. اور کس نے ہاتھ اٹھایا؟ سائم. جی بیٹا محمد سائم. جی بیٹا سائم. وہ بیٹیوں کو وہ زندہ درگور کرتے تھے اور بیٹوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. نہیں وہ کیوں مانتے تھے؟ میں کہہ رہا ہوں کیوں مانتے تھے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کیوں مانتے تھے.
وہ تو یہ بھی اسٹیٹمنٹ تو لکھا ہوا ہے کہ وہ مانتے تھے, لیکن کیوں مانتے تھے؟ اچھا دیکھیں, اس کا جواب شاید آپ لوگ نہیں دے پا رہے, بچے میرا خیال اتنا سوچا نہیں انہوں نے. دانیال سے میں ایکسپیکٹ کروں گا. دانیال کچھ لائیں گے آپ, کچھ دیں گے جواب؟ دانیال اینڈ مریم. جی بیٹا مکے کے مشرکین جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں کہتے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ جی دانیال. شہتاج علینا. شہتاج علینا جی سر. جواب. سر کیونکہ وہ اڑتے تھے اور وہ لوگ کے پاس بہت, کیونکہ ان کے بدھ اور وہ لوگ کے جو گاڈس تھے وہ لوگ وہاں میل تھے, تو آئی تھنک بیکاز دیر ور ٹو مینی میلس تو وہ لوگ وہاں فرشتوں کو فیمیل کر دیے. یہ بھی ایک کانسیپچول ہو سکتا ہے, مطلب یہ بھی میں جواب کو غلط نہیں کہوں گا, لیکن یہ ہو سکتا ہے, 100% نہیں ہے یہ. ایان مغل. ہاں بیٹا ایان مغل. ابراہیم سلیمان. جی جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مکے کے مشرکین جو ہیں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کیوں کہتے تھے؟ نہیں پتا؟ نہیں چلیں چلیں ٹھیک, چلیں. خان عبداللہ. عبداللہ خان. مائزہ فاطمہ. سر ایک کوشچن ہے, پہلے یہ تو کوشچن کا جواب لے لینے دیجئے. اپنا کوشچن ابھی پاک کر کے رکھیے, میں اینڈ میں پوچھوں گا پھر آپ سے. جو میرا کوشچن ہے وہ تھوڑا لنک کرتے ہیں, اس لیے اگر مجھے پتا تو جو اینجلس تھے وہ کیا سب سے پہلے کریشن تھے اللہ کے؟ یہ تو ہے بالکل بالکل, اللہ کی پہلی کریشن جو ہے, مطلب جب بگ بینگ ہوئی ہے تو اس سے جو فرسٹ ٹائم جو پاور جنریٹ ہوئی ہے, اس پاور سے جو ہے اس میں ہیٹ نہیں ہوتی, اس سے جو ہے وہ نور ہے, اس نور سے جو ہے وہ فرشتے بنے, اور اس کے بعد جب پھر وہ اس میں بلاسٹ ہوا اور ہیٹنگ ویلیو فیکٹر آ گیا تو اس سے جو بنے تو وہ جن بنے. تو نار جسے کہتے ہیں نا آگ سے, تو آگ سے جن بنے. ٹھیک. دانیہ فاروقی. دانیہ فاروقی. نو. اشفاق صاحب آپ کے بچوں میں سے کوئی جواب دے گا؟ کس کا مائک کھلا ہوا ہے؟ مائک بند کیجئے. جی اب آ جاتے ہیں ہم ابراہیم سلیمان. جی بھائی. وہ اللہ کو نہیں مانتے ہیں. کون؟ فرشتے تو اللہ کو بہت مانتے ہیں. اللہ کو کون نہیں مانتا؟ اللہ کو فرشتے تو اللہ کی بات, اللہ کے حکم سے تو وہ ذرا سا بھی نہیں ہٹتے پیچھے. فرشتے تو بہت آگے آگے چلتے. اچھا چلیں میں بتاتا ہوں اس کا جواب آپ لوگوں کو, میرا خیال ہے نہیں نکال پا رہے آپ لوگ. دیکھیں, کسی انسان نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. وہ اللہ
صحیح ہے نا. فرشتوں کو کس نے دیکھا ہے؟ اگر فرشتوں کو کسی نے دیکھا ہے تو وہ بہت چند جو ہے وہ انبیاء علیہ السلام ہی ہیں جنہوں نے جو ہے فرشتوں کو دیکھا ہے. اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم وہ کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اوریجنل حالتوں میں جو ہے حالت میں 3 ٹائمز جو ہے وہ دیکھا ہے. معراج کے واقعے پہ جو فرسٹ ٹائم جو ہے وہی آئی تھی اس وقت دیکھا ہے. ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے تو حضرت دحیہ کلبی کی صورت میں جو ہے وہ حاضر ہوتے تھے, مطلب کسی انسان کی صورت میں وہ حاضر ہوتے تھے. اگر آپ دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جو فرشتے آئے ہیں تو وہ بھی انسانی شکل میں آئے, تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے سامنے جو ہے وہ گوشت کا جو ہے وہ بھنا ہوا ایک گوشت کا جو ہے وہ بھیڑ جو ہے وہ گوشت لے کر آئے کھانے کے لیے, تو وہ ہاتھ نہیں لگا رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس بھی جب گئے ہیں تو بہت حسین جو ہے وہ فرشتے انسان کی صورت میں ہی گئے. تو فرشتے اپنی نارمل حالت میں جو ہے وہ بہت کم جو ہے وہ دیکھا ہے کسی بھی انسان نے, اور اگر دیکھا بھی ہے تو صرف انبیاء علیہ السلام نے ہی دیکھا ہے. ان کے علاوہ ایک جو ہے وہ شکل میں ایک صاحب کو نظر آیا ہے اور وہ ہیں کیا نام ہے ان کا, بلام بن بورا. اس کو انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہے. بہرحال وہ ایک علیحدہ بات ہے, وہ آپ کے ابھی اس لیول پہ میں بتانا بھی نہیں چاہوں گا. لیکن فرشتوں کے ساتھ جب فرشتوں کو دیکھا نہیں تو اب انسان کے ذہن میں یہ ہے کہ فرشتے, اگر فرشتوں کو ہم نے دیکھا ہی نہیں تو فرشتے پیدا کیسے ہوتے ہیں, پھر بڑھتے کیسے ہیں یہ آپس میں, یعنی 1 سے 2, 2 سے 4, 4 سے 5, یہ کیسے بڑھ رہا ہے, ان کی پیدائش کون سی ہوتی ہے. تو ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا جینڈر کیا ہے, whether they are male, whether they are female. لیکن یہ تو پتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ ان کے اندر بھی فرشتوں سے فرشتے جو ہے وہ بن رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں اور بڑے ہیں, پیدا ہوتے ہیں. ان کا بھی کوئی ٹائم فریم ہوگا اور پتہ نہیں, وہ واللہ علم, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ان کے ذہن میں ایک گمان پیدا ہوا انسان کی کہ اگر فرشتے ہیں تو فرشتے پیدا کیسے ہوتے ہیں, بڑھتے کیسے ہیں, ان میں کیسے جو ہے وہ ان میں کون جینڈر کے حساب سے میل ہوتا ہے, کون اس میں فیمیل ہوتا ہے. تو انہوں نے خود سے ایک اندازہ لگا لیا کہ بھئی ٹھیک ہے, اگر تو ہمیں یہ نظر ہی نہیں آتے, میں ان کا جینڈر نہیں پتا, تو ہم میل نہیں مانتے, ہم ان کو فیمیل مانیں گے, ورنہ تو یہ پیدا کیسے ہوتے ہیں, ورنہ ان کے بھی میاں بیوی ہونے چاہیے, ان کے بھی جو ہے نا ماں باپ ہونے چاہیے, تو ہمیں کیسے پتا چلے گا. تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو خود سے جو ہے وہ ایک فیمیل تصور کر لیا, انہوں نے خود سے جو ہے وہ اپنے ان فرشتوں کو جو ہے وہ اللہ کی بیٹیاں بنا لیا. تو یہ کانسیپٹ تھا کہ کیونکہ انسان نے اس کو دیکھا نہیں ہے تو اپنے گمان, اپنی سوچ کی بیسس پہ سارے انسانوں نے جو کہ اللہ کے رسولوں کو نہیں مانتے تھے, اللہ کے انبیاء علیہ السلام کو صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکے, انہوں نے نہیں مانا, انہوں نے پھر اپنے گمان, اپنی سوچ کے مطابق جو ہے فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا. یہ اس کا جواب لاجیکلی سمجھ میں آتا ہے, واللہ اعلم. اچھا جی, اب سوال و جواب ہے. یہ سوال و جواب آپ نے کر کے بتانے ہیں اور یہ آپ ہی لوگ خود جواب دیں گے. نیکسٹ ٹائم میں اس کو چیک کروں گا. جی مائزہ جلدی سے پوچھیے, کیا پوچھنا ہے؟ سر دحیہ کلبی سب سے خوبصورت انسان ایک اچھے خوبصورت صحابی تھے حضرت دحیہ کلبی. تو انہی کی صورت میں جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی شکل میں آیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا جی. تو یہ جو ہے وہ یہ سوالات کیا ہیں میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ درج سوال ہے. سب سے پہلے ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حق ہے, ہم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کیا حق ہے. تو ہم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ حق ہے کہ اسی کی صرف عبادت کی جائے اور اس کے جتنے بھی احکامات ہیں اس کو مانا جائے, کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے. چلے جی, دوسرا سوال ہے کہ مدینہ کے یہود اللہ کی صفات کے بارے میں جو سوالات کیا کرتے تھے ان میں سے کوئی 3 لکھیں. تو یہود کیا سوالات کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اچھا یہ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ماں باپ کون ہیں, اچھا اللہ تعالیٰ کی اولاد کون ہوگی, یعنی اگر اللہ تعالیٰ معاذ اللہ نہیں ہوگا تو اس کی اولاد کون سی ہے, یعنی اس کی وراثت میں کون حصے دار ہوگا. تیسری بات پوچھتے تھے کہ کھانے پینے اس کی حاجت جو ہے وہ کیا ہے, اور چوتھی بات یہ بھی پوچھتے تھے کہ سونے کے بنے ہوئے ہیں یا تمہارا اللہ جو ہے سونے کا ہے, چاندی کا ہے, یا جو ہے وہ یعنی کاپر کا ہے, کسی دھات کا بنا ہوا ہے, تو کس چیز کا بنا ہوا ہے, یعنی کیا ہے وہ, اس کی حاجت کیا ہے. تو یہ سوالات تھے ان کے. تیسرا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سورہ اخلاص کی تلاوت کا معمول کیا تھا. تو یہ میں نے آپ کو پڑھ کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سورہ فجر, یہ دیکھیے میں نے آپ کو یہاں پہ پڑھ کے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سورہ فجر, مغرب اور طواف کے بعد کی 2 رکعت اور دوسری اور تیسری وتر کی تیسری رکعت میں اور رات کو سونے سے پہلے جو ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کا معمول تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا اپنی نمازوں کے اندر. تو یہ 3rd کا جواب ہے. اگر کوئی غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعارف کے بارے میں سوال کرے تو ایسی صورت میں آپ اسے کیا بتائیں گے؟
ٹھیک ہے, یہ آپ سے سوال میں اگلی دفعہ کے لیے سوچنے کے لیے چھوڑتا ہوں, تو آپ سے بعد میں سوال لوں گا نیکسٹ اس میں کلاس میں. اس صورت کو آپ ترجمے کے ساتھ یاد کر لیجیے, تو نیکسٹ ٹائم میں سب بچوں سے, اور ایک چیز کا خیال رکھیں, سارے کے سارے بچے ٹائم پر جو ہے نا وہ لاگ ان نہیں ہوتے ہیں, تو آپ سب بچوں ذرا لاگ ان جو ہے نا ٹائم پر ہو جایا کرو, کیونکہ اگر آپ لاگ ان ٹائم پہ نہیں ہوگے تو میرا جو ہے وہ چیپٹر جو ہے وہ اس ٹائم سے اس سے آگے نہیں بڑھ رہے. ٹھیک ہے نا, چلیں جی اب ہم نیکسٹ سورت پہ جاتے ہیں, سورہ فلق اور سورہ ناس پہ. سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ دونوں سورتیں جو ہے جوڑے کی ہیں, ان کو جو ہے وہ معوذتین بھی کہتے ہیں. معوذتین کا مطلب اعوذ آپ نے پڑھا, تعوذ کا مطلب ہوتا ہے اعوذ باللہ پڑھنا. اعوذ باللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ آپ اللہ کی سے جو ہے وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی پناہ میں لے لے اور مجھے شیطان مردود سے بچا لے, تو اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں معوذتین. معوذتین کا مطلب دو صورتیں جو اعوذ باللہ کے اس پر ہیں. تو یہ سورہ فلق اور سورہ ناس کے کیا دونوں صورتیں جو جوڑے کی ہیں, تو یہ صورتیں جو ہے وہ جادو آپ سمجھتے ہیں نا, میجک اور شیطان اور ابلیس جنات اور ہر قسم کے شر سے بچنے کے لیے بہت اہم ہے. تو آپ سارے بچے بھی سورہ فلق سورہ ناس یاد رکھیں, اور روزانہ جو ہے وہ صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد جو ہے یہ دونوں صورتیں اپنے پر پڑھ کے آپ لوگ پھونک لیجئے, تو یہ جو ہے وہ آپ کو شیطان کے شر سے, جنات سے اور جو ہے وہ جادو سے بچاتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ سارے بچے جو ہے وہ اپنا اس کو معمول میں لے کر آئیں. ان صورتوں کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہیں. سورہ فلق میں ہمارے باہر کی برائیاں جیسے اندھیری رات, جادو, حسد کسے کہتے ہیں کہ جیلسی جو ہوتی ہے نا, ایک دوسرے کو دوسرے سے انسان سے جیلسی فیکٹر جو ہوتا ہے, وہ فیکٹر کون پیدا کرتا ہے؟ یہ شیطان پیدا کرتا ہے. اس کے بارے میں اس سے برائیوں سے بچاتے ہیں, اور نقصان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرنے کی دعائیں سکھائی گئی ہیں. تو یہ وہ دعائیں ہیں جس سے یہ تمام چیزوں سے, جادو سے, جیلسی سے, ان سب سے بچتا ہے انسان. سورہ ناس میں ہمارے اندر کی برائیوں جیسے شیطان اور اس کے وسوسے, یعنی جو سورہ فلق ہے اس کے اندر تو یہ باہر کی جتنی برائیاں ہیں. باہر کی برائیاں کیا ہیں؟ جیسے رات کی اندھیری رات جب ہوتی ہے تو پھر جادو ٹونے اور یہ شیطانی شر جو ہیں وہ جنات باہر نکلتے ہیں. پھر جادو اور حسد وغیرہ کی برائیاں جو ہے وہ رات میں ہی جنم لیتی ہیں دلوں کے اندر, سوچ کے وہ خیال آتا ہے کہ میں کس کے لیے کیا برائیاں کروں, تو وہ چیز جو ہے وہ سورہ فلق بچاتی ہے. سورہ ناس جو ہے وہ اندرونی برائیاں کیسے, جیسے شیطان اور اس کے وسوسے جو دلوں کے اندر آتے ہیں, اس کی برائی اور نقصان سے اللہ کی پناہ کے لیے دعا سکھائی گئی. تو دونوں صورتوں میں یعنی ایک تو باہر کے وسوسے اور ایک اندرونی وسوسے, دونوں سے جو ہے نا انسان بچتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. مزید یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی ناسازی کے موقع پر جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیمار ہوئے, تو جب بھی بیمار ہوئے تو جب دونوں صورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے. تو سورہ فلق اور سورہ ناس جو ہے وہ آپ لوگ بھی پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کیا کیجئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حسد سے بچو, کیونکہ حسد کہتے ہیں جیلسی کو, حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے کہ آگ جو ہے وہ ایندھن کو کھا جاتی ہے. یعنی آگ جو ہوتی ہے, جب آگ جلتی ہے تو ڈیفینیٹلی اگر آپ نے آئل ڈالا ہے یا کول ڈالا ہے یا لکڑی ڈالی ہے, بون فائر کیا ہے آپ نے, تو وہ جو بون فائر ہوتا ہے تو سارا کا سارا جو ہے وہ لکڑی جو ہوتی ہے وہ کھا جاتی ہے. تو اسی طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جو جیلسی ہوتی ہے وہ بھی انسان کے اندر یہ ایسا روگ لگ جاتا ہے کہ یہ انسان کو اندر کھا جاتی ہے. سورہ فلق, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. حمزہ میرا آپ کچھ پوچھ رہے ہیں؟ مجھے آتی ہے سورہ فلق. نہیں ابھی نہیں پوچھ رہا میں, نیکسٹ ٹائم میں کروں گا. تو اگر میں پڑھنے کے لیے کہوں گا تو پھر وہ سب کو دینا پڑے گا چانس, وہ دیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے, قل اعوذ برب الفلق, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا فرمائی. ومن شر غاسق اذا وقب, اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ چھا جائے. یعنی کہ ہر اس چیز کے شر سے, ہر اس چیز کے خوف سے جو اللہ نے پیدا فرمائی, تو اس چیز کے شر سے, شر کا مطلب ہوتا ہے برائی, اس کی برائی سے جو ہے وہ بچنے کی دعا ہے. اور کہہ رہے ہیں من شر غاسق اذا وقب, اور اندھیری رات کے اس شر سے جب وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات فی العقد, اور گروہوں پر پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. یعنی جو جادو اور میجک کرتے ہیں نا, وہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا مختلف قسم کی گڑیاں بنائیں گے, گڈے بنائیں گے, اس کے اندر پینے چبوئیں گے, اور اس کے اوپر جو ہے نا پھونکے مار کر کے نا کوئی منتر پڑھ کے اس کو رکھیں گے. تو وہ ان سے بھی بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دعا سکھائی کہ گروہوں میں پھونکے مارنے والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حسد کرنے والوں کے شر سے جبکہ وہ حسد کرنے لگے. ٹھیک ہے, تو یہ تھی سورہ فلق. سورہ ناس جو ہے اس کے بارے میں نے آپ کو دونوں کا شان نزول تو بتا دیا کہ دونوں صورتیں ایک ہی ساتھ نازل ہوئی ہیں,
اور دونوں صورتوں میں پہلی جو صورت تھی سورہ فلق تھی جو کہ بیرونی یا ظاہر کی باہر کی برائیوں سے بچنے کا طریقہ ہے، اور سورہ ناس جو ہے وہ اندرونی برائیوں سے بچاتی ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اور اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں، ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی، اور لوگوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ، اسی کی پناہ میں آتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، اب وہ جو لوگ جو لوگوں کا معبود ہے وہ تو صرف اللہ ہی ہے، میں اسی کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کس چیز سے پناہ میں آتا ہوں؟ وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے، من شر الوسواس الخناس، یعنی جو شیطان جو ہوتا ہے یہ دلوں میں تو وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن جب بندہ جو ہے اس کی بات پر چل پڑتا ہے وہ پیچھے سے ہٹ جاتا ہے کہ میں نے تو نہیں کہا تھا، میں نے تو تمہیں پکارا تھا، تم خود اس معاملے پہ آگے چلے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ تو شیطان جو ہوتا ہے، شیطان اگر تو وہ جن ہے تو وہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن اگر وہ انسانوں کے اندر گھس کے کسی کو دل میں وسوسہ ڈال دیا اور وہ انسان آپ کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے یا وہ انسان لوگوں کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے، تو وہ جو شیطان ہے اس کی جو فوج ہے وہ صرف جنوں میں ہی نہیں ہوتی ہے، بلکہ ہر وہ شخص جو شیطان کے نقش قدم پہ، شیطان کے ساتھ اس کی باتوں پہ چلتا ہے، وہ بھی اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ہم وسوسہ جو ڈالتا ہے، تو چاہے وہ شخص وسوسہ ڈالنے والا جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کی پناہ مانگ رہے ہیں کہ ہم کو ان دونوں سے بچا۔ قرآن حکیم کا آغاز بھی دعا یعنی سورہ فاتحہ سے ہوا، اور اگر آپ دیکھیے سورہ ناس جو ہے وہ آخری سورت ہے، 114 جو ہے وہ سورت نمبر ہے، تو کہہ رہے ہیں، اور اس کا اختتام بھی جو ہے وہ سورت دعاؤں میں سکھائی گئی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت کے اصول اور ہر شر سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مستقل ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عملی بات کیا ہے کہ ان صورتوں کی برکتوں سے فیض و شفا حاصل کرنے اور نظر اور جادو ٹونوں سے بچنے کے لیے ہمیں مسنون طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں پہ قل اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر کے پھونکتے تھے، اور پھر ان کو اپنے چہرے اور جسم پر جہاں تک کہ پہنچ سکے پھیر لیتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا محافظ ہے۔ یہ سورہ فلق کی آیات کا ترجمہ ہے پہلے اس میں، تو اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ علم و عمل میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا محافظ ہے، اور دوسرا کہ ہمیں ہر چیز کی برائی سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ اختیار کرنی چاہیے۔ تیسرا شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ چوتھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر جو شے کو کوئی خوبی اور نقصان سے خوب واقف ہے۔ جادو حرام ہے اور جادو کروانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ ہمیں حسد کرنے والوں کی برائی سے بچنے کی دعا کرتے رہنی چاہیے۔ ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیں جیلسی، ایک دوسرے سے نہیں کرنی چاہیے۔ شیطان لوگوں کے دلوں میں برائی کا خیال ڈالتا ہے، اور نمبر 10 ہے کہ برے انسان اور برے جنات شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ پھر یہ فل ان دا بلینکس ہیں جو آپ کو کر کے خود سے لانی ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا، صرف میں پڑھ دے رہا ہوں کہ ہمارے اندر کے شرور سے پناہ مانگنے کا طریقہ ڈیش میں سکھایا گیا ہے، ہمارے باہر کے شرور سے پناہ مانگنے کا طریقہ ڈیش میں سکھایا گیا، یعنی کون سی صورت میں سکھایا گیا وہ آپ کو یہاں پہ لکھنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر شے کی خوبی اور ڈیش سے خوب واقف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا ڈیش ہے۔ ہمیں حسد کرنے والوں کی برائی سے بچنے کی ڈیش کرتے رہنا چاہیے۔ پھر جو ہے یہ یہاں پر آپ کے پاس 5 سینٹنسز کالم اے میں ہیں الف میں، اور کالم بی کے اندر بھی 5 سینٹنسز ہیں، تو ان کو ان سے میچ کرنا ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کو ڈیش کہا جاتا ہے۔ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معوذتین کا نام دیا، تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو جادو کیا ہے؟ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑا ڈیش ہے، تو اس کو پڑھ لیجئے، سب سے بڑا محافظ ہے۔ برے انسان اور برے جنات ڈیش ہوتے ہیں، وہ شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ شیطان لوگوں کے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ برائی کا خیال ڈالتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سورہ فلق سے متعلق درج ذیل الفاظ کو اپنے نیچے یہاں پر جو ہے لکھیے۔ سورہ فلق سے متعلق درج ذیل الفاظ کون سے نیچے دیے گئے خانوں میں لکھیے۔ نمازوں کا حکم، رب کی پناہ میں آنا، اندھیروں سے نکالنے والا، یتیموں کے ساتھ سلوک اور روشنی میں لانے والا رب، باہر کی برائی سے پناہ مانگنا، فتح کی خبر، جادو کی مذمت، حسد کرنے والوں کی برائی سے پناہ۔ تو جو لفظ اس سے متعلق ہیں وہ یہاں پر لکھیں۔ پھر اسی طرح سورہ ناس کے بھی جو لفظ اس میں سے جو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو لکھنے ہیں، اس کے 5 ورڈ۔ پھر یہ سوال و جواب ہے۔
یہ سوال جواب کیا کہ سب سے پہلے نظر اور جادو ٹونے سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ سکھایا, باہر کی برائیوں سے کیا مراد ہے, اندر کی برائیوں سے کیا مراد ہے, حسد کے بارے میں حدیث شریف میں کیا بتایا گیا ہے, یعنی جیلسی کے بارے میں, اور قرآن حکیم کے آغاز و اختتام پر موجودہ صورتیں دعائیں سکھائی گئی ہیں, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے, یہ میں نے آپ کو یہاں پہ پڑھ کے بتا دیا تھا اینڈ میں کہ علم و عمل کی بات میں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موضوعین کب کب تلاوت فرماتے تھے, ٹھیک ہے جی, یہ سب پڑھ لیجئے گا. اور اب یہ جو ہے وہ آپ کی گھریلو ایکٹیویٹی, ہوم ایکٹیویٹی وہ کیا ہے کہ اس سورت کو ترجمے کے ساتھ یاد کر کے, وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ 10 کی 10 صورتیں جب یہ ختم ہوں گی تو میں آپ سب سے سنوں گا, تو یہ 10 کی 10 صورتیں سب بچوں کو نیکسٹ اس میں کلاس میں, کیونکہ نیکسٹ تو عید کے ڈیز ہیں, اس کے بعد والی کلاس ہم جو کریں گے وہ ہم کریں گے آپ کو بتا دیں میرا خیال ہے 9 اگست کو, ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ ذہن میں رکھیے. تو یہ آپ کو 10 کی 10 صورتیں سب کو یاد ہونی چاہیے, اور پھر یہ سورت کا نام یہاں پہ لکھیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام, چیزوں کے نام, موسم کے نام, شخصیات کے نام, جانوروں کے نام, اس کالم کو آپ فل کریں گے خود سے. کسی صاحب علم سے حسد اور رش کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جیلسی کیا ہوتی ہے, کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے انسان دوسرے کے پاؤں کھینچتا ہے, یا اس کو جیسے کہتے ہیں نا نیچا دکھانا چاہتا ہے, اسے اپنے سے چھوٹا دکھانا چاہتا ہے. اپنے گھر والوں کی مدد سے سورہ فیل تو سورہ ناس میں آنے والے ناموں کو درج ذیل کالم میں لکھیں. تو جو آپ کو اس میں یہاں پہ جو نام اللہ کے آئے ہیں, اور جو نام جو ہے سورت کے آئے ہیں, اور چیزوں کے نام آئے ہیں, موسم کے آئے ہیں, اور شخصیات کے لوگوں کے نام آئے ہیں, اور جو اینیملز کے نام آئے ہیں, وہ سورہ فیل سے لے کے سورہ ناس تک میں ڈھونڈیں اور یہاں پہ اس ٹیبل کو فل اپ کیجیے. تو یہ آج تک کا سبق تھا. کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں, اور میں یہ مائک دوں گا ہمارے کوآرڈینیٹر صاحب کو. کوآرڈینیٹر صاحب, ایک چیز بتا دوں میں کہ میں نے انگلش میں بھی جو ہے یہ چیپٹرز آپ لوگوں سے شیئر کر دیے. جو بچے جو ہے وہ اردو میں ایکسرسائز نہیں کر پاتے, وہ 14, 15, 16 جو ہے وہ یہ بھی آپ کے پاس یہاں موجود ہیں, اور پیچھے سورہ فیل سے بھی میں آپ کو شیئر کر دوں گا اس کے اوپر دوبارہ. ویسے اشفاق نے کیے ہیں آپ کے پاس, کوآرڈینیٹر صاحب نے. مسٹر اشفاق. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جزاک اللہ خیر ذرا صاحب. تو یہ ایک سیکنڈ. جی الحمدللہ. تو یہ ہم نے لاسٹ ویک بھی اور کچھ دن پہلے بھی ہم نے سارے کورس مٹیریل اور سارے ڈفرینٹ انگلش کے بھی اور اردو کے دونوں شیئر کیے گئے تھے, اور ساتھ ہی ساتھ ای میل ایڈریس اور فون نمبر دونوں بھی مینشن کیا ہے کہ اسٹوڈنٹس جو بھی اپنے اسائنمنٹ سبمٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہاں کہاں ان لوگ کس طریقے سے سبمٹ کر سکتے ہیں. اب جیسا زرار صاحب نے بتایا ہے کہ نیکسٹ سیشن جو ہے انشاءاللہ اگست کی فرسٹ ویک میں رہے گا, تو ہم سب کے پاس 9 اگست. تو وی ہیو, ہمارے پاس تقریباً ایک 14-15 دن ہے. تو میں سبھی سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ ٹائم نکالے اور اس میں آپ سب اسائنمنٹس کمپلیٹ کرے اور اس کو جمع کرائے. یہ آبجیکٹیو اسائنمنٹ کا اس واسطے ہے تاکہ ہم سمجھے کہ آپ لوگ کہاں تک سمجھ چکے ہیں ان چیزوں کو, اور کہیں پر کوئی مسٹیک ہے تو ہم آپ لوگ کو وہاں پر بتائیں اور کریکٹ کریں. تو انشاءاللہ اس چیز میں آپ لوگ, ہم یہی بتائیں گے, انکریج کریں گے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اس چیز میں پارٹیسپیٹ کریں. تو کیونکہ یہ ساری محنت ہم سب کی اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہم یہ جو نیکسٹ جنریشن ہے آپ سب کو ہم قرآن حدیث اس کو ہم بہترین طریقے سے آپ لوگ کو سمجھائے, اور انشاءاللہ اس کا پھر یقیناً آپ لوگ کو آپ کی آگے کی زندگی میں بھی فائدہ ہوگا. اور اینڈ میں جو ہے وہ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ پورے کی پوری بک سے جو ہے وہ میں آپ کو ایک ٹیسٹ بنا کر پیپر دوں گا. تو وہ پیپر میں ہو سکتا ہے اورل بھی ہو اور ریٹن بھی ہو, ملٹیپل چوائس بھی ہو, تو وہ سارے پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو وہ میں آپ کو دوں گا بچوں کو, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر بھی آپ کو اسکور کرنا ہوگا, اگر اسکور نہیں کر پائیں گے تو سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آپ کو ملنا مشکل ہے. ٹھیک ہے, پیرنٹس سے ہم لوگ یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ پلیز سب کو انکریج کریں بچوں کو, اور ان کو آپ مدد کریں جہاں جہاں بھی آپ لوگ مدد کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ سب لوگ جمع کرائے اپنے اسائنمنٹس, اور کسی کو کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو میرا نمبر, زرار صاحب کا نمبر, دونوں کا نمبر ہے. گروپ میں بھی آپ لوگ میسیج کر سکتے ہیں, یا ای میل یا واٹس ایپ, اور انشاءاللہ ہم لوگ اینی ٹائم آپ لوگ کے لیے اویلیبل ہے سروس کے لیے. تو بٹ یہ ریکویسٹ ہے کہ پلیز آپ لوگ ہماری ہیلپ کیجیے اور اس چیز میں پارٹیسپیٹ کریں بس. اور کوئی ڈاؤٹس ہے تو پلیز آپ ہم سب سے آج پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ. ٹھیک ہے جی. جی بالکل ضرور صاحب. تو اس کو ریپ کیجیے صاحب.
جی جزاک اللہ خیر ذرا صاحب. پھر انشاءاللہ نیکسٹ پھر ہم لوگ اب عید کے بعد ہی ملیں گے. تو ابھی سے آپ سب کو ایڈوانس میں ہم سب کی طرف سے ذرا صاحب میری طرف سے عید مبارک. عید اور مبارک. آپ لوگ اسٹے سیف. یقیناً ہر جگہ ایک بہت ہی چیلنجنگ ٹائم ہے, تو سب سے ریکویسٹ وہی ہے کہ ہم آپ لوگ اسٹے سیف رہیے اور خیال رکھیے. ہمارا بھی ہم سب کو آپ دعا میں یاد رکھے, اور اللہ ہم سب کو صحت سے رکھے اور ہر بلائے. عبداللہ عباسی نے ریز ہینڈ کیا ہے. جی عبداللہ عباسی. جی آپ نے کر سب میرا ایک سوال ہے. سورۃ فلق کی 5 آیتیں ہیں اور سورۃ الناس کی 6 آیتیں ہیں. جی تو لیکن نماز میں یہ طریقہ ہے کہ پہلی رکعت میں سب سے بڑی سورت پڑھتے ہیں. نہیں, یہ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے. مختلف موقعوں کے اوپر اگر جیسے جمعے کی نماز ہو رہی ہے اور جو ہے وہ امام جمعے کی نماز پڑھا رہا ہے تو وہاں پر آپ کو چھوٹی سورت بھی پڑھنے کا حکم ہے. تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے, اوکے, شکریہ اور جی سب کو عید مبارک میری جی طرف سے. جی تھینک یو. جی ذرا صاحب پھر ہم کلوز کرتے جی ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, آپ تھینک یو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ.